بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختے جگر آیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم مختلف مبلغین سے مختلف موضوعات پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے حوالے سے سنتے ہی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ بڑا ہی ایک اہم ترین اور بڑا پیارا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سنیں گے تو عشق رسول کے جام بھی ملیں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی نصیب ہوگی۔ اسی حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم اپنے مبلغین سے سوالات کریں گے۔ ابتداً ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مستح نامی ایک آدمی تھا جو تقریباً 200 سال تک اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ پاک کی نافرمانی 200 سال تک کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا، کس سبب سے کہ 200 سال تک یہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اور اسے اٹھا کر گندگی کے گناہوں کی وجہ سے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اس شخص کو جسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے اسے اٹھائیں اور اس کو غسل کا سلسلہ بنائیں، اس کی نماز جنازہ ادا کریں، اس کی تدفین کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 200 سال تک نافرمانی کرتا رہا، تیری نافرمانی 200 سال تک کرتا رہا، تو گناہ گار آدمی ہے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ یہ بندہ 200 سال تک میری نافرمانی ہی کرتا رہا، گناہ پر گناہ ہی کرتا رہا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب یہ تورات شریف کھولتا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو محبت سے نام محمد کو چوم لیتا اور درود پاک پڑھ لیا کرتا تھا، چومتا بھی اور درود پاک بھی پڑھ لیتا تھا۔ فرمایا کہ بس اس کا یہ عمل میں نے قبول کر لیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنتی 70 حوروں کے ساتھ اس شخص کا نکاح کر دیا۔ یہ کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ سبحان اللہ، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی برکات، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم کی تو اللہ پاک نے کیا کمال کا درجہ اس شخص کو عطا فرمایا، اس کے گناہوں کو بھی اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ یقیناً تعظیم جو ہے، ادب، احترام، یہ وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ بساؤ کا بندہ کسب سے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، جو تعظیم اور ادب انسان کو جس مقام اور جس لیول تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم تو وہ ہے کہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا یہ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی برکت سے اللہ پاک نے اسے جنت عطا فرما دی۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ ٹاپک جاری رہے گا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ حاجی فضیل صاحب ہیں۔ فضیل بھائی، آپ کا تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فضیل بھائی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام میں بھی فضیلتیں رکھی ہیں، مقام رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو یقیناً سب سے افضل و اعلیٰ ہے. تو کیا دیگر انبیاء کرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، تو مجھے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا معاملہ یاد آیا سبحان اللہ. کہ جب آپ پیدا ہوئے صحیح. تو فرشتے جو ہے وہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے رہا کرتے تھے. صحیح. چنانچہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ فرشتے میری پیٹھ کے پیچھے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کے پیچھے ہر وقت ہو تو تھوڑا سا وہ سلسلہ ہوگا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. تو مولا یہ کیا کرتے ہیں، اور اگر یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ سامنے ہوں تو میں انہیں دیکھ سکوں. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا جو نور آپ کی پیٹھ میں موجود ہے اس کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ فرشتے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں. اچھا اب آپ بتائیے، حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے، اس نور کی تعظیم کا سلسلہ ہے. کیا بات ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھ دی. سبحان اللہ. اب فرشتے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم یہ کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم تو آج سے نہیں، بلکہ اس نور کی تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھے کہ پیدائش سے یہ سلسلہ ہے، اور اس سے پہلے سے کب سے یہ ہو رہا ہوگا. کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نا، اللہ تعالیٰ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. لیکن اچھا بعض اوقات ہمارے بچے بھی ہمیں پوچھتے ہیں، تو یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا بات. فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جتنی یہ چیزیں بنی حضور علیہ السلام کے نور کے صدقے بنی. تو خیر آج ہمارا موضوع جو ہے وہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. بڑی مشہور و معروف آیت، ٹھیک ہے نا. کیا طلبہ کرام، کیا ہمارے ماحول کے کئی لوگوں کو عاشقان رسول کو یاد ہوتی ہے، اور یہ جو حصہ بالخصوص ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ. واہ. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر ارشاد فرمائی، جو کہ ایک بنیادی بات ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تسبیح کا سلسلہ ہے. تو وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تعظیم و توقیر نہیں ہوگی تو پھر تسبیح پڑھنے کا فائدہ بھی حاصل نہ ہو. اگر تسبیح کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تعظیم و توقیر بھی جو ہے یہ پہلے کرنی پڑے گی. کیا بات ہے فضل بھائی. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، جس طرح بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ فرشتے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کی تعظیم کے بھی واقعات، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام. اچھا، آدم علیہ السلام کے واقعات کہ وہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ نے جب دیکھا آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو دیکھا، ایسے ہی. آپ پھر فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو دیکھا، یہاں تک کہ جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں پر بھی یہ بھی سلسلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا وسیلہ دینا، یہ بھی تو ایک ادب ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کہ آدم علیہ السلام جیسی ہستی بھی اللہ پاک کے نبی ہیں. بنی نو انسانیت جو ہے، انسان جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا ہے، اور با کمال اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. ہمارے ساتھ عدنان چشتی بھائی بھی ہیں. عدنان چشتی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے، ان کا عالم کیا ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً تعظیم تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات مبارکہ سے منسوب نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہیں وہ سب کی سب قابل تعظیم ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری ہو، یا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سوار ہونے کا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے کجاوا ہو، وہ بھی صحابہ کرام علیہ مردوان، چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی سواری سے نسبت ہے اس کو، اس لیے صحابہ کرام علیہ مردوان اس کی بھی تعظیم اس اعتبار سے کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول کو
غسل کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اسے بے ادبی سمجھا اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوتے ہیں جو کجاوا ہے اسے میں اس حالت میں ہاتھ لگاؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی تعظیم. دوسرے صحابی سے کہا انہوں نے کہ آج یہ خدمت آپ حاصل کیجئے، میں جو ہے اس عذر کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکوں گا. حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز یہ ہے، جب کبھی حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تو دروازے پر دستک دینے کی جب ضرورت پڑتی تھی نا، تو صحابہ کرام علیہ مردوان ہمارے ہاں، آپ جیسے ہمارے ہاں عرف ہے تو جا کے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیتے. یہ حالت صحابہ کرام علیہ مردوان، یہ جو ناخن ہے جی پورے انگلیوں کے، ان سے ایسے ایسے کر کے جو ہے نا وہ دستک دیا کرتے تھے، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے طور پر. یہ تو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسبت رکھنے والی اشیاء ہے. اب آپ دیکھیں وہ نسبت رکھنے والی شے اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود جسم منور ہے، جسم اطہر ہے، یا وہ پانی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو کے اندر استعمال فرما چکے، چونکہ وہ بھی نسبت والا ہو گیا ہے تو صحابہ اس کی بھی تعظیم کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تو جو شے حضور کے جسم منور سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، لگ جائے، ہم اس کو بھی زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتے. اور یہ وہ انداز ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے طور پر کیا کرتے تھے. بعض اوقات جو ہے وہ شیطان اس طرح کے وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے کہ وہ ادب، تعظیم، توقیر کا کام جو ہے وہ نہ کرے، بندہ وہی کرے بس جو صحابہ نے کیا ہے یا جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ کرنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان ہمیں بتا رہے ہیں کہ تعظیم کا ہر وہ کام جس میں نبی پاک کی تعظیم ہے، حضور سے نسبت والی شے کی تعظیم ہے، اگرچہ اس کا حکم قرآن پاک میں نہ موجود ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ اس کا حکم نہ دیا ہو، یہ امت کا اس بات پر یوں کہہ لیجئے گویا عمل کے ذریعے اجماع ہے کہ وہ ہر اس چیز کا ادب، احترام اور تعظیم کرتے ہیں. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک، قمیص مبارک ہو، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہو. کیا بات! حدیث کی تعظیم گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعظیم ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں جن کی صحابہ کرام علیہ مردوان بعد کے محدثین جس کی تعظیم کر رہے ہیں. کس اعتبار سے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں صحیح بخاری شریف میں جب بھی کوئی ایک حدیث پاک لکھتا تھا، فرماتے ہیں کہ پہلے میں غسل کرتا، اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کیا کرتا تھا. فرماتے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر میں جو ہے وہ حدیث پاک لکھا کرتا تھا. پھر جب دوسری لکھنی ہوتی پھر یہی عمل، پھر یہی عمل، پھر یہی عمل، بار بار آپ یہ کام کیا کرتے تھے. کس لیے؟ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی یہ ہمیں ایک ضابطہ دے دیا انہوں نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، توقیر، حضور سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی تعظیم، توقیر، یہ شریعت کو مطلوب ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. تو اگرچہ پہلے کا ہمیں معلوم نہ ہو ان کا انداز کیا تھا، لیکن ہمارے ہاں جس کو تعظیم کہا جائے ہم وہ بالکل کام کر سکتے ہیں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اور امت میں کسی ایک نے بھی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت غلط کیا، بلکہ ہر ایک نے ان کے اس عمل کی تحسین کی ہے. ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی نہیں ارشاد فرمایا، نہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے کیا. لیکن چونکہ اس میں تعظیم تھی، حدیث کے ضمن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم تھی، اس لیے ان کے اس عمل کی امت میں تعریف ہی کی جاتی ہے. ایسے ہی آپ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کا مبارک انداز یہ تھا، گھر میں تشریف فرما ہوتے، دروازے پر دستک ہوتی کہ جی وہ ہم نے حضرت سے ملنا ہے، امام صاحب سے، تو اب آپ جو ہے وہ خادمہ کو بھیجتے، فرماتے ان سے پوچھو انہوں نے مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک سننی ہے. اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ویسے ہی تشریف لے آتے جس حالت میں ہوتے، جو لباس مطلب جو عام لباس پہنا ہوا ہے. اور اگر وہ بندہ کہتا میں نے حدیث رسول سننی ہے تو پھر آپ دیکھیے اب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں تعظیم کا کیسا درس دے رہے ہیں کہ جھک جاتے تھے ایسے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا کرتے تھے. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس میں میری عاجزی اور حضور کی تعظیم ہے، حضور کے لیے بڑائی والا انداز اس کے اندر ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عظمت والے ہیں. تو اب امام مالک رحمت اللہ تعالی کیا کرتے، جب حدیث پاک بیان کرنی ہوتی تھی
تو اب آپ غسل فرماتے، نیا لباس پہنتے، خوشبو جو ہے وہ سلگائی جاتی ہے آپ کے پاس، اور جب تک حدیث پاک بیان کرتے رہتے پھر مسند لگائی جاتی، اس کے اوپر بیٹھ کر اب واہ، آپ جو ہے وہ واہ، شایان شان انداز میں اب حدیث رسول بیان فرمایا کیا کرتے بات تھے۔ ہے، یہ کیا بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی تعظیم ہے، جو آئمہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگرچہ ذات مصطفیٰ سے ہمیں جو یوں کہہ لیں کہ ایک زمانے کا قرب ہے، وہ برکتیں جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے پائی ہیں وہ ہمارے نصیب میں اگرچہ نہیں، لیکن حضور کا کلام ابھی بھی موجود ہے سبحان، حدیث رسول کی صورت میں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس حدیث پاک کا، حضور کے الفاظ کا ادب کریں، کیا بات، تعظیم کریں، توقیر کریں اس کی، اور حضرات یہ بڑے بڑے آئمہ ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں یا صحابہ کرام علیہ مردوان کے شاگرد ہوں، یا پھر بعد کے جو آئمہ ہیں جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی، امت کے اندر سب کا یہ انداز رہا ہے، اور بعض وہ انداز تعظیم کے کہ جو یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی جب بندہ سیرت پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ بس انہوں نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم مبارک کا جو پہلو ہے نا، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگیوں میں کیا بات، بدرجہ اتم پایا۔ کیا بات، وہ تو حضور کا بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ میرے، صفا مروہ کے دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے تشریف لے جا رہے تھے، واہ، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی ساتھ اللہ تھے، تعالیٰ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک نا داڑھی سے جدا ہو کے ایسے زمین کی طرف تشریف لے جا رہا ہے نیچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول، انہوں نے دیکھا اور فوراً ایسے آگے بڑھ کر نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بال مبارک ہاتھ میں لے لیا۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا نا، تو اب دیکھیے تعظیم کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا انہیں صلہ عطا فرمایا۔ واہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب انصاری، اب تجھے زندگی بھر کوئی بری بات، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اس بال مبارک کی برکت سے۔ کیا بات، یہی وجہ تو ہے، جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بشارت پائی تو پھر حضرت امام ابن سیرین کیوں نہ کہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سب سے بڑھ کے عظمت والا ہے۔ سبحان میرے لیے۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ حدیث جو ہیں، ہر ایک کا انداز دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم والا ہے، اور کیوں نہ تعظیم والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ایسی مبارک ذات ہے کہ جن کی تعظیم کی جائے۔ زہیل بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے ائمہ مجتہدین کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں، ائمہ حدیث کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو اسلاف کی زندگیاں اگر پڑھتے ہیں تو وہ بے وضو بھی نام نہیں لیتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم تو بے وضو نام، اچھا دیکھیں ایک تو حضور کا نام ہے نا، اگر کسی اور کا نام بھی ہوتا اور حضور کے نام پر نام رکھا ہوتا تو ان کے حوالے سے بھی اسلاف کی ایک کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں کہ وہ اس نام کا ادب رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر اسلامی بھائی ہیں ہمارے، ان کا نام محمد ہے، تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہے تو اس لیے ان کی تعظیم، اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی نام محمد ہو تو ہم ان کی تعظیم کس طرح کریں، اور کیا انداز ہو، ہمارے اسلاف کا کیا انداز رہا ہے؟ جی جی، اس سے قبل کہ آپ نے جو فرمایا اس کے متعلق میں جی جی، عرض کروں، تو چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق ہمارے عدنان چشتی بھائی نے بہت اچھا بتایا، ماشاءاللہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے اندر ایک بڑی زبردست چیز یہ رہی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کا کیسا معاملہ یہ کیا، تعظیم کا کیسا معاملہ بیان فرمایا کہ آپ کے سامنے کعبہ تھا، سبحان اللہ، آپ طواف کعبہ کرنے کی آپ کو پیشکش کی گئی، آپ کی کفار مکہ نے تعریفیں کی اور کہا کہ آپ کے سامنے کعبہ، طواف کر لیجئے، اللہ اکبر، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ یہ بھی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بھی کیسا انہیں نصیب فرمایا۔ اچھا، اب آپ کا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نام محمد کے حوالے سے، تو مختصر کر کے عرض کروں گا کہ بڑے مشہور و معروف بادشاہ گزرے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بڑے چہیتے غلام جو ہے وہ ایاز وہ تھے، اور ان کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، سلطان ہمیشہ ان کے بیٹے کو بڑے پیار سے
نام لے کر مخاطب کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ نام لے کر مخاطب نہیں کیا بلکہ کہا کہ اے ایاز کے بیٹے. ایاز کو جا کر ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ آج سلطان نے مجھے نام سے مخاطب نہیں کیا، کیا مجھ سے خفا ہیں، کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ ہائے تو ہائے، ایاز گئے اور کہا کہ سلطان کیا آپ خفا ہیں میرے بیٹے سے کہ آج آپ نے ان کا نام لے کر نہیں پکارا؟ تو کہا کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بات دراصل یہ کہ میں جب بھی اس کا نام لیتا تھا، چونکہ اس کا نام محمد تھا، تو میں ہمیشہ باوضو ہوتا اللہ اور میں نام لیا کرتا تھا. اللہ آج میرا وضو سلامت نہیں تھا، تو لہٰذا میں نے ایاز کے بیٹے کہہ کر جو ہے وہ پکارا کہ میں بے وضو اس عظیم نام کو میں کیسے لوں. کیا یہ بات. بزرگان دین کا ادب تھا، حالانکہ یہ کوئی فرض واجب والا معاملہ نہیں تھا، مگر یہ ادب تھا، تعظیم تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام کی بھی اتنی تعظیم آپ نے کی. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک، جیسے ابھی محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم نے پتہ چلا ہے کہ ان کے جو خادم تھے ایاز، ان کے بیٹے کا نام محمد ہے، تو اس کی بھی کتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ اس کو بھی اس بچے کو بھی پکارنا ہوتا تھا تو باوضو ہو کر پکارا کرتے تھے. عدنان بھائی، تاکہ بھائی نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک جو ہے نا، ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھیں یا جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی عظمت عطا کی کیا ہے. بات ہے. دراصل تعظیم کرنے والا جو نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پا رہا ہے، کیا بات ہے. کیونکہ یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے. اور تعظیم جو ہے یقیناً جو قابل تعظیم شے ہے، تعظیم اسی کی جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی قابل تعظیم نہیں ہے جس شے کو. اور پھر یہ ایک وہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی عقل اور شعور رکھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی کسی عظمت والی چیز کے ساتھ کسی عام چیز کو، کسی بھی چیز کو نسبت ہو جائے تو وہ چیز بھی عظمت والی ہو جایا کرتی ہے. جب ذات نبی پاک علیہ السلام کی عظمت والی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام عطا کیا وہ نام بھی عظمت والا ہے، کیونکہ وہ عظمت والی ذات کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی تعظیم ہے، کس لیے کہ یہ عظمت والے نبی کے والدین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، وہ امہات المومنین کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ تمام عورتیں جو ہے وہ اولاد آدم سے ہی ہیں، بالکل. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لستن کاحد من النساء. ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تعظیم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی. ایک تو انہیں امہات المومنین کا اللہ پاک نے درجہ عطا فرمایا مومنوں کے لیے کہ وہ تمہاری ماؤں کی مثل ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا حرم ہے اس لیے قابل تعظیم ثواب ان کا یوں بڑھ گیا کہ ایک تو اجر اور ثواب اللہ کریم انہیں دگنا عطا فرماتا. کس وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے. اور دوسرا ہمیں یہ ارشاد فرمایا، ان سے یہ فرمایا کہ تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. نبی پاک علیہ السلام سے نسبت نے ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو ممتاز کر دیا، اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہوگی، تعلق ہو گیا ان کا. تو حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم بھی کر رہے ہیں، توقیر بھی کر رہے ہیں، نام پاک کا بھی ادب کر رہے ہیں. آپ دیکھیے بلکہ حضور علیہ السلام کی مبارک سواری کا بھی ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام کر رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے نام پاک کا ادب احترام کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. حضور علیہ السلام کا جو امتی آپ کے نام کا ادب کرے، اللہ پاک اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو نام اقدس وہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص نبی پاک علیہ السلام کے نام پاک کی تعظیم کرتا ہے، کیا بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت عطا فرماتا ہے، حوروں کے ساتھ اللہ کریم نکاح فرما دیتا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک ہے. اسی طرح اور چیزیں جو ہے، اب جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا، تو ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. اس کی تعظیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا انداز دیکھیے، وہ اس قدر تعظیم کیا کرتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے.
مبارک انداز یہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی، اور آپ کا جو انداز مبارک تھا وہ یہ تھا کہ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تھے نا تو بلند آواز سے سلام کیا کرتے تھے۔ صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ جہاں اجازت لینی ہو وہاں آپ سلام کیجئے۔ بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سلام کیا، 2 بار، 3 بار، کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اچھا، پھر یہ مشہور واقعہ ہے، لیکن ایک سے زیادہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ صحیح، وہ باہر آئے اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاننے لگے تو عرض کی، یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی سن لیا تھا۔ فرمایا پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آہستہ سے دیا تاکہ آپ بار بار ارشاد فرماتے رہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ کیا اب جب نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے جانے لگے نا تو انہوں نے اپنی سواری کا جانور حضور کی خدمت میں پیش کیا، صحیح، یا رسول اللہ اس پر آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہو جائیں، اس پر سواری کر کے تشریف لے جائیں۔ اور ساتھ میں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے بچے کو بھیج دو ساتھ، یہ اس کو واپس لے کر آ جائے گا۔ صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو نا آگے بٹھانا چاہا سواری پر، تو وہ جو صحابی تھے نا ان کا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تو آپ کا غلام ہے، آپ انہیں پیچھے بٹھائیں۔ صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ فرمایا سواری کا جو مالک ہوتا ہے نا تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ آگے بیٹھے۔ تو اللہ، حضور علیہ السلام کا شفقت فرمانا تھا، اللہ ان کے اکبر، بچے کے ساتھ فرمایا اس کو آگے بٹھا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ مطلب مجھے نا یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میرا بیٹا اور آپ کے آگے بیٹھے سواری پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اصرار فرمایا نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ واپس لانے والا معاملہ ہی ختم کرتے ہیں، یا رسول اللہ جانور ہی آپ کیا بارگاہ میں بات پیش ہے، کرتے ہیں، جانور ہی آپ ہی آپ رکھ لیں یا کیا بات ہے، صلی سبحان اللہ اللہ۔ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین صحابہ کرام کے واقعات بھی سن رہے ہیں، کیا پیارا واقعہ ہے کہ وہ جانوری یا رسول اللہ یہ لینے دینے والا سلسلہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا فضیل بھائی، میں آپ سے یہ عرض کروں گا، دیکھیں ماہ میلاد آتا ہے، یا بلکہ ہم تو ہر سال ہی نبی پاک صلی اللہ، پورا سال ہی یوں کہیے کہ گاہے بگاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کی یاد کی محفل سجاتے ہی رہتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں 11ویں شریف ہو تو اس میں بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوتا ہے، یا چھٹی شریف آ جائے، پھر 12ویں شریف کا تو پورا مہینہ ہی وہ ہوتا ہے کہ ہر گھر میں تقریباً یہ محافل کا انعقاد ہوتا ہی ہے۔ محافل میلاد کا انعقاد، چونکہ ابھی ہم گفتگو سن رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز کا بھی ادب صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تو جس محفل میں ہم شرکت کر رہے ہیں وہ محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منسوب ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ تو ایک تو اس محفل میں شرکت کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے، اچھا اس محفل کے آداب کیا ہونے چاہیے کہ جس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہو اس وقت ہمارے ادب کا عالم کیا ہونا چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جو باتیں پوچھی یہ سب کے سب جوابات عاشق ماہ رسالت امیر علیہ سنت جب بیان کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں، کیا بات ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کے فیض سے چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم اور آپ کو اگر کوئی عام یہ سمجھے کہ کسی حکومتی عہدیدار کا یا اس طرح کا کوئی اگر وہ آ جاتا ہے نا سلسلہ، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بڑے تیار ہو کر اور بن ٹھن کر جاتے ہیں اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ جا کر جو ہے وہاں پر ہم پیش ہوتے ہیں۔ کیا ہم جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہم گئے تو کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم غسل کر کے جائیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اور کیا ہم نے کوشش کی غسل کر کے جائیں، اچھے کپڑے پہن کر جائیں، خوشبو لگا کر جائیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس کو اچھا لگے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں، اگر اس سے پہلے نماز عشاء جو ہم نے پڑھنا ضروری تھی کیا وہ ہم نے ادا کی؟ اللہ، یہ بھی تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ حضور علیہ السلام کے اقوال کو بھی ہم رکھیں، کہ وہ فرمائے نا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو جو ہے وہ معاذ اللہ چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا ڈالا۔ کیا بات، تو کیا ان فرامین کی بھی ہم نے پاسداری کی اور یہ سارا سلسلہ کیا؟ اچھا اس کے بعد آپ آئیے جب محفل کے اندر بیٹھنے کا، تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بڑا لیڈر یہ ہو اور اس کے سامنے ہم بیٹھے ہوں اور اس کی تقریر سن رہے ہوں تو کتنے اٹریکٹیو ہو کر ہم سنتے ہیں، یہ وہ ان کا میلاد پڑھا جا رہا ہے،
کہ جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں، کہ جن کی وجہ سے ہمیں رمضان ملا، جن کی وجہ سے ہمیں یوں سمجھے کہ قرآن ملا، تو ہمیں کتنا اٹینٹیو ہو کر، اور امیر علیہ السلام تو فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے والا بھی آنکھیں بند کر کے پڑھے، سننے والے بھی عشق اور سرور کے اندر پڑھیں، تو کیوں نہ کرم ہوگا کہ جب ایسے پڑھا کرتے تھے اور ایسے اچھے انداز سے پڑھتے تھے تو رات کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو۔ سبحان کیا اللہ، بات تو بس اللہ سبحان تبارک و تعالی ہمیں یہ تعظیم عطا فرمائے۔ کیا بات، مطلب یہ ہے فضیل بھائی، میں آپ کی بات سے جو سمجھ رہا ہوں کہ چاہے پڑھنے والا ہے چاہے سننے والا ہے، سننے والا ہر دو صورت میں ہم پر لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی جائے، چاہے نعت شریف پڑھ رہا ہے، چاہے بیان کر رہا ہے، چاہے تلاوت کر رہا ہے، چونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، بے تو شک۔ ہر صورت میں ہی ہمیں ادب۔ اچھا، وہ کیا عشق و مستی کا انداز ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، جس طرح مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق، وہ بھی بڑا ایک انداز تھا، کیا نرالا عشق تھا، کیا انداز تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے کلام لکھا تو حضور کو سنانے کے لیے بےتاب ہیں، اور کیا چاہتے ہیں، کیا محبت ہیں، اور پھر آپ کا عشق کیسا مشہور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کتنا کرم بھی ہوا، حضور پھر ان کی محبتوں کا صلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ بھی تو حضور کی شان میں قصیدہ لکھتے ہیں، تو ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کرم کیا ہے۔ دیکھیں، بات وہی آتی ہے کہ ادب، شاہ صاحب جس نے ادب کیا، تعظیم کی، اس نے دنیا میں بھی اس کا صلہ پایا اور آخرت میں بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ ہم جب اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو الفاظ کا چناؤ ہے نا، اور یہ ایک اصول قاعدہ قانون ہے کہ جس کی تعظیم کر رہے ہیں نا، جو معظم ہے، اس کا تعظیم کے لیے اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے تو یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سامنے موجود ہوں جس میں منور کے ساتھ تبھی تعظیم کی جائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حال میں تعظیم ہے، سامنے جلوہ گر ہیں تب بھی، اور جب ویسے ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی الفاظ کا چناؤ۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ مردوان تو اونچی آواز سے بات کرنا ترک کر دیں کہ نبی پاک تعظیم کی انتہا ہے، یعنی اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ اور پھر الفاظ کا چناؤ، اس کے اعتبار سے آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز۔ لیکن میں بہت بعد کے ایک بزرگ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلیل القدر اللہ کے ولی گزرے ہیں، بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا ہے، ایک بار محفل کے اندر موجود تھے۔ الفاظ کس قدر جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے ایک شعر پیش کیا، صحیح محفل تھی، اور وہ شعر کیا تھا؟ محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر۔ کہتے ہیں ایک بات انہوں نے سمجھائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان ہیں، آدمی ہیں، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے نا وہ ایک مثال ذکر کی، بل ہوا یاقوت بین الحجر، جیسے پتھروں کے اندر یاقوت ہوتا ہے، ہر پتھر کو جو ہے نا وہ انگوٹھی میں نگینے کے طور پر نہیں پہنا جاتا، کہتے ہیں کہ جیسے پتھروں کے اندر یاقوت بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اولاد آدم، انسان، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ جیسے یاقوت جو ہے وہ پتھروں میں عظمت والا ہے، ایسے ہی انسانوں میں نبی پاک علیہ السلام عظمت والے ہیں۔ رات کو سوئے، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ، اور ایک بار نہیں، انہیں کئی بار، بہت سارے واقعات ہیں ان کے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو المواہب، اللہ پاک نے تجھے بھی بخش دیا ہے، اور تیرے ساتھ جس نے یہ شعر پڑھا اللہ کریم نے سب کی مغفرت فرمایا۔ تو الفاظ کا چناؤ جو ہے نا اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک مرتبہ ہمیں بھی پڑھا دیں وہ شعر، اور محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بل ہوا یاقوت بین الحجر۔ بین الحجر۔ اللہ تعالیٰ اس شعر کی برکت سے مدنی چینل کے ناظرین اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار رحمت میں اللہ پاک ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ میلاد ہے، جلوس ہو، چاہے محافل میلاد ہوں، چاہے کسی بھی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والا، چاہے ذکر میلاد میں ہے، چاہے جلوس میلاد میں ہے، چاہے لنگر میلاد میں ہے، چاہے آپ لنگر کر رہے ہیں یا لنگر کھا رہے ہیں، ہر دو صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ان چیزوں کا احترام لازم ہے، ادب لازم ہے۔
ادب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں سرخرویاں پائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختہ جگر